کنڈے کی فاتحہ نہ کرو یہ حرام ہے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں آپ کو اس ماہ مبارک میں یعنی رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اور اس پورے مہینے آپ کو سوشل میڈیا پر سننے دیکھنے کو مل جائیں گی۔ جب بھی کوئی دن آتا ہے نا، جیسے عید میلاد النبی کا دن آتا ہے، محرم کا آتا ہے، شب قدر، شب برات، یا اس طرح کی جو دن ہم مناتے ہیں، اس طرح کے دن کے آتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ میں اتنا درد اٹھتا ہے اور امت کو سدھارنے کا اتنا ان کے دل میں جذبہ ہے قوم کو، کہ بس وہ سوشل میڈیا پہ رات دن لگ جاتے ہیں کہ یہ دن مت مناؤ، یہ حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ آپ جب ان کا حال دیکھیں گے تو 1-2 مہینہ پہلے ہی انہوں نے کہیں فلم جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے فوٹو ڈالے ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ جو بالکل عریاں تصویریں، ویسے تصویریں آپ کو ایسے لوگوں کے سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں بے نمازی ہیں، جن کے گھر میں حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کمانے والے ہیں، بہت سارے سود کا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کے گھروں میں آپ دیکھو گے تو حرام کے ذریعہ سے کمائی کرنے والے موجود ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ ان کے آس پڑوس میں رات دن حرام، بدعت، شرک ہو رہا ہے، لیکن جب یہ نیکیوں کا دن آتا ہے تو ہمیشہ یہ مخالفت بھرے الفاظ آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ہاں، میں بھی بارہا کہہ چکا ہوں، میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی سنایا تھا، سمجھایا تھا کہ کنڈے کی فاتحہ ہو یا کسی بھی دن کے منانے کا طریقہ جو ہے یہ عوامی نہیں ہونا چاہیے، علمی ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کے آپ کوئی رسم و رواج کر رہے ہیں تو پھر یہ شرع کے حساب سے کسی مذہب میں بھی، کسی مسلک میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر شریعت میں رہتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں آپ تو بے دھڑک کیجئے، اور شریعت سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو آج ہی چھوڑ دیجئے۔ اب شریعت کیا ہے اس کو عوام نہیں جانتی ہے، ہماری بوڑھی مائیں بہن نہیں جانتی ہیں، بلکہ شریعت آپ کو جاننا ہے تو علماء کرام سے جانیے، علماء کرام سے پوچھئے اس کے طریقے کیا ہوں گے، اس کو کون سے برتن میں کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر جو کہانی پڑھتے ہیں وہ کہانی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے مخصوص طریقے ہیں کیا، اس کا کھانا بانٹ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے کھانے کو باہر لے جا سکتے ہیں یا نہیں، گوشت کھایا ہوا انسان اس کو کھا سکتا ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں عورتوں کے درمیان سے جو پیدا ہوئی ہے اس کو آپ علماء کرام سے پوچھئے، وہ جائز ناجائز کا فتویٰ دیں گے، عوام جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں دے سکتی ہے۔ اور رہ گئی بات میرے دوستو کہ جو بھی چیز ملا اسے ناجائز کہہ دینا، تو سب سے پہلے آپ کو کسی بھی چیز کو حرام، ناجائز، بدعت، شرک کہنے کی دلیل پیش کرنی ہوگی کہ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہے، اس چیز کی کیا دلیل ہے۔ اگر وہ واقعتاً شرک اور بدعت ہے، اسلام سے ٹکرانے والی چیز ہے، شریعت سے ٹکرانے والی چیز ہے، تب تو ہم بھی اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو اس کو ناجائز کہنا، شرک کہنا، بدعت کہنا یہ گمراہی ہے، بد دینی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ایسے موقع آتے ہی آپ خاص طور پہ ایسے ویڈیوز، ایسے میسیجز جو ڈالتے ہیں، اس سے بہت بڑے گروہ کا، مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ کی دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک ناجائز اور حرام بھی ہے تو اپنے تک محدود رکھیے، دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہ کیجیے۔ میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیتاؤں کی طرح ادھورا کام نہ کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں۔